आलमगीर कलीसिया और हमारी मुल्की कलीसिया सारे मिलकर इन दिनों रोजे जैसी इबादत और रियाजत में मसरूफ हैं। और जब हम रोजे की बात करते हैं तो अक्सर औकात इसके बारे में बहुत से सवालात भी हमारे जहन में होते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि साथ साथ सवालात का सिलसिला भी चलता रहे और साथ साथ हम ये सीखते रहें कि खुदा का कलाम रोज़े जैसी इबादत के हवाले से हमें क्या सिखाता है, क्या समझाता है, और फिर ये कि ये इबादत हमें किस तौर से करनी चाहिए। उन्हीं सवालात में से अक्सर औकात दौरानिये की आम तौर पर बड़ी बात की जाती है कि जो हमारा मसीही रोज़ा है इसका दौरानिया कितना होता है या फिर ये कि कितना होना चाहिए। और याद रखें, जब हम दौरानिये की बात करते हैं तो दौरानिये को लेकर जब हम खुदा का पाक कलाम अपने सामने खोलते हैं तो हमें यकीनन बतौर ईमानदार इस बात का भी इल्म है कि किताब मुकद्दस में चूंकि सिर्फ एक रोज़े का जिक्र मिलता है रखने के हवाले से, मिसालें आगे बहुत सी हैं कि किसने कैसे कहां पर या कितनी देर के लिए रोजे जैसी इबादत की या कितने दिनों तक उसने ये अमल किया। खुदा का जो हुक्म है वो सिर्फ एक ही जगह पर है और एक ही रोजे के हवाले से है। अगर आप अहबार की किताब का 16वां बाब और उसकी 29वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि खुदा ने अपने लोगों को ये फरमाया कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम में से हर कोई अपनी अपनी जान को दुख दे। जो यहां पर लिखा गया है वो ये है कि अपनी जान को दुख दे। यहां पर भी जो लफ्ज रोजा है वो लिखा नहीं गया और हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबों में लफ्ज रोजा दर्ज नहीं है। अब चूंकि यहां पर एक बाकायदा महीना बताया गया, बाकायदा उसकी तारीख बताई गई और एक दिन की यहां पर बात की गई है। और जब हम दिन की बात करते हैं तो जो एक दिन है, क्योंकि जो हम इब्रानी जब दिन की बात करेंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब यहां पर पढ़ते हैं कि जी 7वां महीना है, 10वीं तारीख है, तो ये बात भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये हमारे वाला 7वां महीना नहीं है। जो हमारे यहाँ कैलेंडर राइज है ये जून जुलाई वाला, ये वाला महीना नहीं है, बल्कि ये इब्रानी कैलेंडर है और उसकी 10वीं तारीख की बात की जा रही है। अगर हम कैलेंडर्स की बात करें तो शायद पहले भी इस पर बात हो चुकी है। दुनिया में इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में 33 या 34 कैलेंडर्स जो हैं वो राइज हैं, जिनमें मुख्तलिफ मज़ाहब को लेकर कैलेंडर्स हैं या कुछ और हमें सकाफती या इलाकाई कैलेंडर्स भी मिलते हैं। और उन्हीं में एक इस्राएली कैलेंडर या इब्रानी कैलेंडर भी है और उसी के मुताबिक खुदा ने अपने लोगों को हुक्म दिया था कि आपने अपने कैलेंडर के मुताबिक 7वें महीने की 10वीं तारीख को, यानी कि एक दिन के लिए खुदा ने उन्हें पाबंद कर दिया था इस बात का। अब जब हम एक दिन की बात करें तो जो इब्रानी दिन है वो शाम 6 बजे से लेकर अगली शाम 6 बजे तक होता है। जो उनका एक स्टैंडर्ड दिन है वो एक शाम 6 बजे से या आज शाम 6 बजे से अगली शाम 6 बजे तक होता है। सो ये टोटल जो टाइम बनता है ये होता है 24 घंटे। सो आम तौर पर जो मयार मुकर्रर किया गया है वो रोजे के दौरानिये के लिहाज से वो इसी बात को लेकर ये है कि ये 24 घंटों का रोज़ा। और जब चूंकि मसीहत भी यहूदियत में से निकली है और उसी बात को फॉलो करते हुए आम तौर पर जो मसीही लोग हैं वो भी शाम से अगली शाम तक का रोज़ा रखते हैं।
لیکن کچھ چونکہ مثالیں بائبل مقدس میں درج کی گئی ہیں کچھ دنوں کو لے کر یا صبح سے شام کو لے کر، سو کچھ لوگ ان کو بھی فالو کرتے ہیں، لیکن جب آپ معیاری بات کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 24 گھنٹے ہیں وہ ایک معیاری روزہ ہے خدا کے پاک کلام کے مطابق۔ اب یہاں پر آج جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں بھی آپ کو ایک روزے کا ذکر ملتا۔ استثناء کی کتاب کے 9 باب کی 9 آیت میں آپ کو ایک روزے کا ذکر ملتا، اور یہ روزہ رکھا کس نے ہے؟ خدا کے بندے مقدس موسیٰ نے رکھا، اور وہ خود اپنی زبان سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جب وہ خدا کے پہاڑ کے اوپر ہے اور وہاں پر اس نے کیا کیا کہ 40 دن اور 40 رات تک نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ۔ جب ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں یا اس پر غور کرتے ہیں، گیان دھیان کرتے ہیں، تو کیا یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک انسان 40 دن تک مسلسل نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے اور وہ زندہ بھی رہے؟ نہ کچھ کھائے اور نہ کچھ پیے اور وہ زندہ بھی رہے، کیا یہ ممکن ہے؟ سائنس کہتی ہے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو ریسرچ ہے یا جو تجربہ ہے، کیونکہ جب ہم سائنس کی آپ نے بات کی ہے، اور جو سائنس ہے وہ تو ایک ایسا علم ہے جو تجربات کے اوپر مشتمل ہے، یعنی کہ سائنس ایک ایسی چیز کو تسلیم کرتی ہے جسے آپ تجربے سے ثابت کرتے ہیں، اور آپ تجربے سے ثابت نہیں کر سکتے کہ واقعی مقدس موسیٰ 40 دن اور 40 رات تک بغیر کچھ کھائے اور بغیر کچھ پیے وہ زندہ رہا۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے، وہ خود یہ بیان کر رہا ہے کہ 40 دن تک میں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ میں نے پیا۔ اور اگر آپ ان دنوں اس کے بارے میں ریسرچ مزید کرتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو عام طور پر جو سائنس ایک بات آپ کے سامنے رکھتی ہے 3 چیزوں کو لے کر اور 3 کے ہندسے کو لے کر، 3 چیزوں کو لے کر جی، اور 3 کے ہندسے کو لے کر، کیونکہ انسانی زندگی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے یعنی زندہ رہنے کے لیے 3 چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ ان میں ایک ہوا ہے، ہوا کے بغیر آپ کو پتا ہے کہ ہم سانس نہیں لے سکتے۔ دوسری ہے جو بات آپ نے کی ہے پانی، یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہے خوراک۔ سو یہ تینوں چیزیں انسانی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ ہوا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ پانی بھی بڑا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ خوراک بھی بڑی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور اس کے ساتھ جب ہم ہوا کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ایک سٹینڈرڈ سائنس بیان کرتی ہے، جو ایک معیاری بات، چونکہ یہ تھوڑا سا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے حالات کو لے کر یا پھر موسم کو لے کر یا پھر انسانی صحت کو لے کر، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان ہے وہ ہوا کے بغیر پتہ کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے؟ ہوا کے بغیر انسان کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اور جو سٹینڈرڈ میں نے پہلے بات کی کہ 3 کا ہندسہ اور 3 چیزیں ہیں، جو ہوا ہے اس کے بغیر یہ بات کی جاتی ہے کہ 3 منٹ تک، یہ سٹینڈرڈ کو 1 آدھ منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے صحت کو لے کر، موسم کو لے کر، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ 3 منٹ تک ایک انسان اگر سانس نہ لے یا اس کے سانس کو بند کر دیا جائے تو اس کا زندگی میں آگے بڑھنا یہ ممکن نہیں رہتا۔ ہوا کے بغیر کتنے منٹ جی؟ 3 منٹ۔ اور اس کے بعد آپ نے بات کی ہے پانی کی، اور جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں، پہلے بات ہے جو 3 منٹ ہیں یہ ہیں ہوا کے لیے،
सांस लेने के लिए, और फिर आगे हैं 3 दिन। अब जो 3 दिन की जब हम बात करते हैं तो ये है पानी के लिए कि एक इंसान अगर 3 दिन तक मुसलसल पानी नहीं पीता, उसका इस्तेमाल नहीं करता, तो इंतहाई लागर मुमकिन है कि वो लागर हो जाए और उसकी सेहत बहुत ज्यादा इफेक्ट होने का भी चांस होता है। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं एक और 3 की, तो और वो है खुराक। और खुराक के बगैर कहा जाता है कि जो 3 हफ्ते, देखिए खुराक इन सब में से ज्यादा जो है पानी इंसान को मिलता रहे, और खुराक ना भी मिले तो इंसान तकरीबन 3 हफ्तों तक, ये आमतौर पर रिसर्च में है, ये बात की जाती है और इस तौर से इस बात को बयान किया जाता है। जब यहां पर हम बात करते हैं कि मुकद्दस मूसा जो है वो 3 नहीं बल्कि पूरे 40 दिन तक, 3 हफ्तों तक नहीं बल्कि वो पूरे 40 दिन तक डबल से भी काम, तकरीबन डबल समझ ले, 3 हफ्ते की हम बात कर रहे हैं सिर्फ खुराक की, तो ये डबल हो गया तकरीबन काम। 3 हफ्ते तकरीबन कितने बनते हैं? 21 दिन। लेकिन इसके बारे में क्या कहा गया है, ये देखिए जरा सोचे कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन ये हमारे लिए चूंकि इसमें एक सबक है, सबसे पहली बात जब आप इस बात पर गौर करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे ये हो सका, तो एक बात जो सबसे बुनियादी हमारे सामने आती है वो ये कि जिस खुदा की हजूरी में वो मौजूद है, क्योंकि उसी खुदा ने अपनी जुबान मुबारक से यह बात फरमाई है। अगर आप इसी किताब के पिछले बाब पर जाएंगे, 8वें बाब पर जाएंगे, तो 8वें बाब की अगर आप 3री आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और आपको यह पता है कि यही वो जवाब है जब खुदावंद यीशु मसीह भी आजमाए गए और शैतान ने कहा कि फरमाया ये पत्थर रोटियां बन जाएं, तो खुदावंद ने पता क्या जवाब दिया था कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा खुदा जिसको हम मानते हैं, जो किताबे मुकद्दस का खुदा है, जिसकी जात पर मैं और आप ईमान, यकीन और भरोसा रखते हैं, वो कादर मुतलिक है। वो क्या है जी? वो कादर मुतलिक है और ऐसे काम करता है जो नामुमकिन है, जो इंसानी जहन में आ ही नहीं सकते, जो इंसानी अकल और इंसानी सोच से बालातर हैं, वो काम बाइबल का खुदा करता है। साइंस कहती है ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मुकद्दस मूसा कहता है कि मैंने ना पानी पिया ना मैंने रोटी खाई है। अब उसे अगर थोड़ा सा सोचे इस बात पर कि जब खुदा ने उसे बुलाया कोई सीना के ऊपर, उसे तो इल्म नहीं था ना कि मैंने कितने दिन वहां पर रहना या कितनी देर मैंने खुदा के साथ वहां पर क़याम करना। या हमारी तरह कोई ऐसा सोच रखने वाला होता, चलो भाई रोटी पानी बन लो, कोई की पता कि देर लग जाए, खुराक तो कम से कम खान पीन का कम तो चलता रहे। अगर वो इंसान बन से सोचता, क्या ख्याल है कि नाल थोड़ी सी रोटी ले लो भाई, थोड़ा सा पानी ले लो, ताकि थोड़ी थोड़ी करके बंदा जो ढेंकी लोग जान ले, ढेंकी कभी सुने उन्होंने बारे च, उनको उन्होंने पता राह च पानी भी नहीं लभदा ते कई बार रोटी भी नहीं लभदी, ते लैके पता की जाते जी, चने लैके जाते, क्योंकि पता उनको पता है ना कि जिस सफर पर वो जा रहे हैं उनको पता है रास्ते में क्या क्या मुश्किलात हो सकती है। अब मुकद्दस मूसा को उसे पता मैं जा रहा पता नहीं कितनी देर, लेकिन उसे इस बात का पता है कि जिस खुदा ने मुझे बुलाया है, जिस खुदा ने मुझे, वो एक ऐसा खुदा है जो यहोवा यरी। वो कौन सा खुदा है? एक ऐसा खुदा जो यहोवा यरी है, और अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो यकीनन मुहैया करे। लेकिन यहां पर है कि ऐसी जरूरत ही पेश नहीं आई। वजह क्या है? जरूरत ही पेश नहीं आई, वजह है खुदा की हजूरी। वजह क्या है जी? खुदा की वजह है खुदा, वो खुदा की हजूरी में मौजूद है। और हम बतौर ईमानदार यकीनन ये बात कह सकते हैं कि मुमकिन है कि उसे पता भी ना चला हो
کہ وہ واقعی 40 دن اور 40 رات وہاں پر رہا ہے اور اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. اسے یہ وقت کا احساس ہی نہ ہوا کہ میں نے اتنے دن اپنے خداوند کی حضوری میں گزار لیے. اور جب وہ وہاں پر وہ دن اتنے گزار رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے خدا کی حضوری اور معموری وہاں پر ہے ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. اور اس کے چونکہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ اس کی گفتگو ہوتی ہے اور اس لیے اسے ایک ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے اور وہ ہے کلیم اللہ, خدا کے ساتھ کلام کرنے والا. کیا جی؟ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کرنے والا. اور جب خدا کلام کر رہا ہے, مقدس موسیٰ وہاں پر موجود ہے, تو اسے احساس بھی نہیں ہے کہ کتنا وقت گزر چکا ہے. 40 دن اور 40 رات گزر چکے ہیں, لیکن اسے نہ کچھ کھانے کا. اور ایک اور سبق یہاں پر ہمارے لیے موجود ہے اس بات میں, وہ یہ کہ یاد رکھیں جو ہماری خوراک ہے نا, جس میں روٹی اور پانی ہے, جو ہماری خوراک ہے, یہ کبھی بھی بطور ایماندار ہماری پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب یہ لکھا گیا نا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا, صرف, اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی زندگی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں لیکن پرائرٹی ترجیح نہیں ہے. اگر آپ اس بات کو اپنی زندگی میں ترجیح بنا لیتے ہیں یا ٹاپ آف دی لسٹ کر لیتے ہیں, اپنی روٹی پانی کو, اپنی جسمانی ضروریات کو اگر آپ سب سے اوپر لے کر آ جاتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں شک ہے, ہمارے ایمان میں. اور دیکھیں کتنی مثالیں اس کی ہمیں ملتی ہیں. خدا یسوع مسیح نے جو مثالیں دی کہ پرندوں پر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ پرندوں پر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ کیا وہ جمع کرتے ہیں؟ کیا وہ بوتے ہیں؟ اور کبھی آپ ان پر غور کریں. ابھی تو علی پور چٹھا میں جو چرچ کا سین ہے, وہاں پہ ایک بڑا درخت تھا, اب تو وہ کٹ گیا ہے. شام کے وقت بڑیاں جب گرمی ہوتی تھی نا, چڑیاں اس کے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں چڑیاں آ کر قیام کر ساری رات وہاں پر بیٹھتی تھی. صبح کو ہم جب ڈیووشن کے لیے صبح چرچ جاتے ہیں, اس وقت وہ اڑ جاتی ہیں. شام کو جیسے اندھیرا شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہ آ کر چوں 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 آپس میں. اور کئی بار جب وہاں پر ہم بیٹھتے ہیں نا اور توجہ ان طرف جاتی ہے, تو ہم یہ بات وہاں پر اکثر کرتے تھے کہ اب یہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو بتا رہی ہیں کہ کون کہاں پر گیا اور کس کو کیا کھانے کو ملا. لیکن وہ روز کی ان کی یہ روٹین ہے, روز کی روٹین ہے. لیکن کسی کے پاس کو صبح شاید پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں نے صبح اڑ کر کس طرف جانا ہے. چڑیوں کو یا پرندوں کو پتا نہیں ہوتا کہ صبح اڑ کر میں نے, یا پھر یہ کہ پہلے آپ نے وہ جی یہاں پر کافی خوراک ہے, میں کل بھی یہاں پر آ جاؤں گی, میں پرسوں بھی. بالکل بھی ایسا میرے خیال میں نہیں. اڑ جاتی ہیں صرف ایک چیز کو لے کر, اور وہ کیا کہ جو ہمارا خدا ہے یہ وہی ہوا یری, وہ کیا کرے گا جی. اور جب واپس آ کر وہ چوں چوں کر رہی ہوتی تھی نا, تو ہم بات کرتے تھے کہ یہ دوسرے کو بتا رہی ہیں کہ آج میں وہاں پر گئی, آج میں وہاں پر گئی, آج میں وہاں پر گئی, مجھے وہاں پر پانی بھی مل گیا, مجھے وہاں پر دانا بھی مل گیا, مجھے وہاں پر یہ بھی مل گئے, مجھے وہاں پر وہ بھی مل گئے, اور میں نے پیٹ بھر کر کھایا. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے اس لیے مثال دی تھی کہ جب جو لوگ ہیں وہ بھی توکل کرنا شروع کر دیں, وہ بھی اس بات پر ایمان, یقین اور بھروسہ رکھیں کہ جس خدا کو وہ مانتے ہیں وہ ان کے لیے کہاں سے اس نے مہیا کرنا ہے, کیسے. دیکھیں خدا نے یہ ضرور ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم محنت کریں, لیکن اس جسمانی محنت کو صرف ہم اپنی ترجیح میں سب سے اوپر نہ لے جائیں. اسے ہمیشہ ثانوی درجہ پر رکھیں, دوسرے درجے پر رکھیں, اور سب سے اول درجے پر جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے آپ کا خدا, کہ وہ سب کچھ میرے لیے کرے گا. اب یہاں پر دیکھیں مقدس موسیٰ کا جو معاملہ ہے, جو 40 دن اور 40 رات کا معاملہ ہے, وہاں پر اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے, لیکن پھر بھی وجہ کیا ہے؟ اسے ہوش ہی نہیں ہے کھانے پینے کا, کیونکہ خدا کی موجودگی وہاں پر ہے, خدا کا پاک کلام وہاں پر موجود ہے, بذات خود خدا وہاں پر موجود ہے. اور یہ صرف نہ صرف اس کے معاملے میں, پھر جب ہم مقدس ایلیا کے معاملے میں دیکھتے ہیں وہ بھی ایسا ہی سلسلہ ہے. 40 دن اور 40 رات کا معاملہ ہے. جب آپ پہلا سلاطین اور اس کا 19واں باب پڑھتے ہیں, اور اس کے ساتھ جب ہم خدا یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں بطور انسان, وہ بھی ہمارے سامنے ظاہر سی بات ہے آزمائش ہے. 40 دن اور 40 رات لکھا کہ فاقہ کر کے آخر کو اس کو بھوک لگی. اور پھر بھی جب ابلیس نے کہا تو یسوع مسیح کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلے کہ یہ روٹی میری پرائرٹی نہیں ہے, یہ روٹی میری, ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی,
جو خدا کے منہ سے بات نکلتی ہے، جو اس کا پاک کلام ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ وہی خدا یسوع مسیح چونکہ خدا کا مجسم کلام ہے، اور اس نے اگر آپ یوحنا رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں تو اس کا 6 باب، تو اس میں خدا نے یہ فرمایا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھاتا ہے کبھی بھوکا نہیں رہے گا، اور جو اس زندگی کے پانی میں سے پیتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اور اس کے اندر سامری عورت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے خدا نے کہا کہ اس کے اندر سے پانی کے چشمے کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. آج ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ روزے جیسی عبادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے صرف اپنی خوراک کے پیچھے نہیں بھاگنا، صرف اپنی جسمانی ضروریات کے چکروں میں نہیں پڑے رہنا. صرف سے مراد کرنا ہے، لیکن اس حد تک نہیں کرنا کہ اس معاملے کو لے کر ہم اپنے خدا ہی کو بھول جائیں، اپنے خدا کو پس پشت ڈال دیں. پرائورٹی ہمیشہ ہماری زندگی میں، اول درجہ ہمیشہ ہماری زندگی میں جس کا ہونا چاہیے وہ کوئی اور نہیں، وہ قادر مطلق خدا ہے. کیونکہ انسان صرف روٹی ہی سے اگر اس نے مہیا کرنے کا وعدہ کیا ہے تو وہ کرے گا. اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ کیا؟ وہ کرے گا، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے. آج یہ روزہ ہم کو یہی سبق دیتا ہے کہ ہم خوراک کو اگر ایک طرف رکھ کر، روزے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جسمانی ضروریات سے اپنی نظریں ہٹا کر اپنی نظریں اپنے خدا پر ٹکائیں، کہ آپ نے اسے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے تاکہ آپ حقیقی معنوں میں ایماندار بنیں. اور اس لیے خدا کا بندہ لکھتا ہے، عبرانیوں کا مصنف، کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے یہ ایک جاری رہنے والا عمل، یہ عمل کبھی رکنا نہیں چاہیے، یہ عمل کبھی رکنا. اور جب آپ کی نگاہیں اس کے اوپر رہیں گی تو اگر اس کا وعدہ ہے مہیا کرنے کا، وہ کرے گا. آپ اپنے ایمان کو ثابت کرتے رہیں اور وہ اپنے یہوہ یری ہونے کا ثبوت دیتا رہے گا. آپ کیا کریں جی؟ آپ اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دیتے رہیں اور وہ اپنے یہوہ یری ہونے کا ثبوت دیتا رہے گا. یہی آج کا ہمارے لیے سبق ہے. سو ضرور اپنی زندگی پر غور کر پہلے سے اسی طرح اپنی زندگی میں کو گزار رہے ہیں. آپ کی زندگی میں آپ کے خدا کو پرائورٹی ہے، اول درجہ ہے، خوبصورت بات ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خدا یسوع مسیح کی اس بات کو کبھی مت بھولیں، جسے سب سے بڑا حکم بھی کہا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. پہلا اور بڑا حکم یہی ہے. اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے. آمین.